ناظرین آداب، بزنس بز میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان اختر ملک. بزنس بز کی آج ایک خصوصی نشست ہے جموں اینڈ کشمیر بجٹ 25-26 کے حوالے سے. چند دن قبل جو ہے ہمارے آنریبل سی ایم عمر عبداللہ صاحب نے بجٹ اسپیچ دی ہے اسمبلی میں، اینڈ مکسڈ ریئیکشنز ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام اسی سیریز کے حوالے سے کیا تھا جہاں پہ ہم نے کچھ ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے بات کی تھی کہ واٹ از اٹ دیٹ پیپل آر لوکنگ، ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں بجٹ سے. ناؤ دیٹ بجٹ از آؤٹ، تو اب ذرا بات کی جائے، نمبرز پہ بات کریں گے، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب یہ بجٹ اسپیچ ہوتی ہے بجٹ دیکھنے کا طریقہ کیا ہے. اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو مہمانان ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں. میں سب سے پہلے ان کا تعارف کرائے دیتا ہوں. میری بائیں جانب جو ہیں پروفیسر نثار علی صاحب ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نوٹڈ اکانومسٹ ہیں. ان کی متعدد تحریریں ہیں، قریباً 4-5 دہائی سے جو ہیں اب اس سبجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ بھی ہیں، جبکہ گورنمنٹ کو ڈفرینٹ پوزیشنز پہ یا ڈفرینٹ طریقوں سے وہ ایڈوائز بھی کرتے رہے ہیں، کنسلٹنگ بھی پرووائڈ کرتے رہے ہیں. ان کے ہمراہ تشریف فرما ہے پروفیسر جاوید احمد صاحب. جاوید احمد صاحب جو ہیں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس، یونیورسٹی آف کشمیر سے. میں اپنے دونوں مہمانوں کا ویلکم کرتا ہوں اپنے اسٹوڈیوز میں. ناظرین، اس سے پہلے کہ سوال و جواب کا برائے آغاز کریں، ہماری ٹیم نے جو ہے ایک ویڈیو کیپسول مرتب کیا ہے بجٹ کے حوالے سے. پہلے وہ ملاحظہ فرماتے ہیں. جموں کشمیر کا 2025-26 کا بجٹ جو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے 7 مارچ کو یونین ٹیریٹری کی اسمبلی میں پیش کیا. تقریباً 7 سال بعد کسی منتخب حکومت کا یہ پہلا بجٹ ہے. یہ بجٹ مجموعی طور پر 1,40,000 کروڑ روپے سے زائد کے اخراجات پر مشتمل ہے، اور اس میں مالی احتیاط، جامع ترقی اور بنیادی ڈھانچے کی جدید کاری پر زور دیا گیا ہے. بجٹ میں سالانہ 1,755 لاکھ سماجی بہبود کے مستفیدین کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جن میں 10.07 لاکھ افراد شامل ہیں. اس میں 60 سال سے کم عمر کے افراد کے لیے ماہانہ 1,250، 60 سے 80 سال کی عمر کے افراد کے لیے ماہانہ 1,500 اور 80 سال سے زیادہ عمر کے لیے افراد کے لیے ماہانہ 2,000 شامل ہیں. AAY کی لڑکیوں کے لیے شادی کی امداد بڑھا کر 75,000 کر دی گئی ہے. خواتین کے لیے 11 نئے شکتی سدن قائم کیے جائیں گے. 1 اپریل سے جموں کشمیر کی تمام خواتین کو سرکاری ملکیت والی پبلک ٹرانسپورٹ بشمول ای بسوں میں مفت سروس کی سہولت دی جائے گی. میرے حساب سے یہ اچھا انیشیٹو ہے کہ بجٹ میں وومن فیمیلز کے لیے اسپیشل چیزیں رکھی جا رہی ہے، جس میں ایک ہے کہ ان کے لیے فری بس سروس ہوا ہے. یہ جموں کشمیر کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا اقدام ہے. مزید برآں لکھپتی دیدی اسکیم کے تحت حکومت 40,000 خواتین کو مائکرو سٹارٹ اپ شروع کرنے میں مدد فراہم کرے گی، تاکہ انہیں سالانہ 1 لاکھ کی پائیدار آمدنی حاصل ہو اور یونین ٹیریٹری میں اقتصادی خود مختاری کو مزید فروغ دیا جا سکے. 2025-26 کا جموں کشمیر بجٹ مالی نظم و ضبط کو برقرار رکھتے ہوئے سماجی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے بلند حوصلہ سرمایہ کاری کو متوازن بناتا ہے. مشن یووا اور HADP جیسے اقدامات جامع ترقی کو فروغ دیتے ہیں، لیکن مرکزی انحصار کو کم کرنے اور بھرتیوں کو تیز کرنے میں چیلنجز بدستور موجود ہیں. ویلکم بیک. ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے، کچھ عدد و شمار اس میں ہم نے دیے ہیں، بٹ ان کو ذرا کانٹیکچوائز کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈائریکٹلی میں نثار صاحب کے پاس آتا ہوں. نثار صاحب، بجٹ کی پیشکش ہوئی ہے. ایک بڑی بات یہ کہی جاتی ہے کہ 7 سال یا 6 سال میں پہلا بجٹ ہے جو الیکٹڈ گورنمنٹ نے پیش کیا ہے. اسے قطع نظر کر کے اکنامکس اینڈ دا فائنانسز آف اٹ، اس پہ بات کرتے ہیں. 2 بنیادی سوال. ایک عام جو شہری ہم ہیں، بجٹ کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ یہ جو بجٹ ڈاکیومنٹ ہمیں ملتے ہیں آج کل واٹس ایپ پہ، ہمیں بجٹ کے جو ہیں بہت سارے ہائی لائٹس ملتی ہیں، بجٹ ڈاکیومنٹس ملتے ہیں. کیا چیزیں ہیں ہم ایز اے اسٹوڈنٹس یا ایز سٹیزنس کیسے بجٹ کو دیکھنا چاہیے، یا ہمارے فیور میں ہے نہیں ہے؟ دوسرا، آپ کی ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ کیا ہے جو آپ نے 2 دن پہلے کا بجٹ دیکھا؟ واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ آف دا بجٹ؟ اکثر بجٹ جو ایک مسودہ ہوتا ہے آمدنی اور خرچہ کے بارے میں، کسی ریجن، کسی ملک یا کسی ریاست کے بارے میں، ہمارے ہاں یونین ٹیریٹری کے بارے میں، جی، اس کی آمدنی کیا ہے، اس کے اخراجات کیا ہیں، اس کے بارے میں جو بھی
اسٹیمیٹس بنائے جاتے ہیں مختلف شعبوں کے بارے میں، جی ان کی بھی آمدنی، ان کے بھی خرچے، اس چیز کو بجٹ سمجھا جاتا ہے. اوکے. لیکن بجٹ میں کچھ میں تو پہلے جموں کشمیر کے حوالے سے یا دوسری ریاستوں کے بھی حوالے سے بجٹ میں یہ بجٹ جو ابھی پیش ہوا ہے ہماری جموں کشمیر میں یا دوسری ریاستوں میں جو بھی ابھی پیش ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے آج کل، تو یہ وہ بجٹ نہیں ہے جو کچھ سال پہلے ہوا کرتا تھا. کیونکہ 2-3 باتوں کی طرف میں دھیان دلانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اسٹیٹس کے جو مالیاتی اختیارات تھے ان کو کلپ کیا گیا، ان کو رائٹ، ان کو میں یہ نہیں کہوں کہ ٹائٹ کیا گیا، بلکہ وہ جو اختیارات ان کے تھے ریاستوں کے تھے وہ چھینے گئے. جی بالکل. وہ بالکل مرکز کے پاس رہے اور مرکز نے جی ایس ٹی کونسل بنایا اور مرکز کی اتھارٹی پورے ریونیو اور اخراجات پہ ہے. بالکل. تو اس طرح یہ جو ریاستیں اپنی مالیات میں کہیں اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے، پریارٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی کمٹمنٹس پبلک کے سامنے رکھتے ہوئے وہ کہیں ٹیکسز کی چھوٹ دیتے تھے، کہیں ٹیکسز بڑھاتے تھے. جی. لیکن وہ چیز اب ان کے پاس اتنا رہا نہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جموں کشمیر کے حوالے سے یہاں تو اور بھی ریسٹرکشنز آ گئی کہ جیسے یونین ٹیریٹری ہے، پاورز کا جو ڈیولوشن ہے، ابھی ریاست کے پاس وہ پاورز نہیں ہے جو آج سے 7 سال 8 سال پہلے ہوا کرتی تھی. تو ایک اور کنسٹرینٹ ان پہ آ گئی. ایک تو پہلی جی ایس ٹی کی وجہ سے کنسٹرینٹ آ گئی، یہ دوسرا کنسٹرینٹ آ گیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں وراثت میں ان کو مل رہی ہیں. جی بالکل. تو تیسری بات یہ ہے کہ جو وراثت میں ان کو مل رہا ہے وہ ڈیٹ. جب اس سے پہلے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ 6-7 سال پہلے بجٹ ہوا تھا جموں کشمیر کا، اس وقت اگر ہم دیکھیں گے 66,000 کروڑ روپے، 67,000 کروڑ اس کے آس پاس ہمارا کوئی ڈیٹ لائبلٹی تھا. اور کل جب بجٹ پریزنٹ ہوا جموں کشمیر کی اسمبلی میں، اس میں ڈیٹ جو دکھا رہے ہیں 1,25,000 کروڑ روپے، یہ بھی وراثت میں ملا ہے سرکار کو، اور یہ کنسٹرینٹس بھی ملی ہیں وراثت میں سرکار کو. تو ان کنسٹرینٹس کے مد نظر بجٹ بنانا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ سرکار نے بڑی عقل مندی سے کام لیا ہے. انہوں نے اگر ہم دیکھیں گے ہمارے پاس اپنے جو ریسورسز ہیں، ٹیکس، نان ٹیکس ریونیو، پورے کئی سالوں سے اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں آفیشیل، اس میں وہی 19-20% 21% کے آس پاس ہمارے اپنے ریسورس ہیں، ٹیکس، نان ٹیکس ریونیو. باقی جو ہمارے ریسورسز ہیں وہ سینٹرل ڈیولوشن ہے، گرانٹ ان ایڈ کے فارم میں، آج کل تو سینٹرل اسپانسر اسکیمز کے فارم میں. پہلے تو اسٹیٹ ریونیو آف ایکسائز ڈیوٹیز وہ تو ختم ہو گیا. تو اس طرح یا فائنانس کمیشن کے ایوارڈ سے، تو اس طرح جو ہماری کٹی ہے، اپنی جو کٹی ہے وہ کوئی 20% کے آس پاس ہے. بالکل. باقی جو سینٹر ہمیں دے گا اس پہ ہمیں بجٹ بنانا ہے کہ ہم کیسے ایلوکیٹ کریں گے، سیکٹرز کو کیسے ایلوکیٹ کریں گے، اپنی ہمیں پریارٹیز کیا ہیں، لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹس کیا ہیں. تو یہ ساری باتیں مد نظر رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ اس بجٹ میں انہوں نے ایک تو ان کی پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ان کی جو کمٹمنٹس ہیں کسی حد تک انہوں نے وہ پوری کی ہے. جیسے ویکر سیکشنز کے لیے انہوں نے جو 200 یونٹ بجلی فری میں رکھی ہے. بالکل. یا مہیلا عورتوں کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا، تو وہ بھی ایک ان کو فری ہے. دلی میں تو بڑا آنا جانا ان کا رہتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے. تو اس طرح کچھ اچھا واٹر سپورٹس اور یہ جو انمپلائڈ یوتھ اور اسٹارٹ اپس جو شروع ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی کافی سویدھا اس بجٹ میں رکھی ہے. مطلب کنسٹرینٹس کے باوجود بھی آنریبل چیف منسٹر صاحب نے بحیثیت فائنانس منسٹر ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بجٹ کا تصور کیا ہے اور اس بجٹ کو پیش کرنے میں. پروفیسر صاحب پوائنٹ ویل ٹیکن کہ آئی تھنک ہمارے ناظرین یہ انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں کہ بجٹ بنانے میں جو ہے نا کیا پروسیس ہوتا ہے، اس میں لمیٹیشنز کتنی ہوتی ہیں. چونکہ پروفیسر صاحب نے لمیٹیشنز کی بات کی ہے تو میں جاوید صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ہمیں ایک فسکل لمیٹیشن تو لگتی ہے کہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے نہیں زیادہ کرنے کی، جو پروفیسر صاحب نے بتا دی. تھوڑا سا اس پہ ہمیں سمجھائیے گا کہ اس لمیٹیشن سے یہ مینیفیسٹ کیسے ہوتی ہے یہ لمیٹیشن. دوسری چیز آپ کی انڈرسٹینڈنگ، اس کو ایک پرسوں جب اسمبلی میں ہمارے آنریبل سی ایم تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ڈیولپمنٹ اور ایک نئے کشمیر کی ترجمانی کر رہا ہے یہ بجٹ. بٹ اس کو پچھلے بجٹس کے ساتھ دیکھتے ہوئے ایک تو کنٹینیوٹی لائبلٹی جو کر رہی ہے، دوسرا ایک ہمیں ہمیشہ ایک سروے بھی پیش کیا جاتا بجٹ سے پہلے اور وہ بھی آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا. تو
ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کی انڈرسٹینڈنگ بجٹ کو لے کر کیا ہے؟ فزیکل کانسٹینٹس کیسے مینیفیسٹ ہو جاتے ہیں؟ اور تیسری چیز، کیا یہ سچ میں عکاسی کر رہا ہے ایک نئے کشمیر اور ڈیولپڈ کشمیر کی؟ اختر صاحب، جہاں تک فزیکل کانسٹنٹس کا مینیفیسٹ ہونا ہے، وہ اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا کہ جو بھی ابھی ایلوکیشنز ہوئی ہیں، جیسے نثار صاحب نے کہا، یہ آپ کو لگے گا جیسے ایک ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے ود ان دا ریسورسز وچ آر بینگ پرووائڈیڈ بائی دا سینٹر. 41,000 کروڑ کا آپ کو سینٹر کا سپورٹ مل رہا ہے، اور وہ سپورٹ جو ہے اس کے برعکس آپ کا جو لگ بھگ 41% جو بجٹ ہے وہ بوروئنگس پہ ہے. تو ایک تو 1.12 لاکھ کروڑ کا ٹوٹل بجٹ ہے، 41,000 کروڑ آپ کا سینٹر کا ہے سپورٹ ہے، اور اس کے اوپر سے آپ کا 41% جو ہے 1.12 لاکھ کا جو بجٹ ہے وہ آپ کا بوروئنگس ہے. تو جب بجٹ ڈاکومنٹ چلا کے خود ہی کہہ رہا ہے کہ بھائی جو بھی پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں اس کا لگ بھگ 40% ہم بورو کر رہے ہیں، اور وہ بوروئنگ آلریڈی مور دین دا بجٹ ہے، جو کہ ان کو پہلے سے جو وراثت کی بات ابھی نثار صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈیٹ بہت زیادہ ہے. جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ جو ہے یہ سیکنڈ ہائیسٹ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کیری کرتی ہے اروناچل پردیش کے بعد. 57% آپ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس وقت. تو ان ساری حقائق کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ بجٹ جو ہے یہ آٹومیٹیکلی آپ کا اس کی مینیفیسٹیشن آٹومیٹیکلی ریفلیکٹ کر رہی ہے اس کی جو انڈر کرنٹس جو ہیں. بالکل. اس کے بعد جو بھی اس سرکار نے ابھی تک کوشش کی اس لوگوں کی جو وعدے تھے، لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے یا خواہشات جو لوگوں کی تھی اس بجٹ سے، وہ سرکار پوری طرح سے ان پہ ابھر نہیں آئی ہے. جیسے اپوزیشن پارٹیز بھی کہہ رہی ہے کہ اس میں ان امپلائمنٹ کو لے کے کوئی اسپیشل پیکیج ہے نہیں. ہاں اوپنلی نہیں ہے، ڈائریکٹلی نہیں ہے، لیکن بجٹ ایسے کام نہیں کرتا ہے. اگر آپ جنرلی دیکھیں گے بجٹ میں جو انہوں نے پروویژنز ڈالے ہوئے ہیں، ایگریکلچر کو یہ لگ بھگ 5,000 کروڑ کا یہ ایک بوسٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ رورل ٹورزم، ہوم سٹیز، فلم پروڈکشن، واٹر سپورٹس، یا آپ کی جو انڈسٹریل اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے، ایم ایس ایم ایز کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ملنے جا رہی ہے. جہاں تک جیم پورٹل کا سوال ہے، تو ہماری اکنامکس میں ایک کوشش کر رہے ہیں ہم اس باس محبسہ کو تھوڑا سا نارمل رکھنے کی. ٹیکنیکل جارگن میں نہیں جائیں گے، لیکن ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ملٹی پلائر ایفیکٹ کا. ملٹی پلائر ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پہ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو وہ ایک سائیکل کے ذریعے چلتا ہے، اس اکانومی میں رول اوور ہو رہا ہے، اور اس کا ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ آتا ہے. تو جیسے ابھی سر نے کہا، یہ ایک بہت بڑا پرابلم اس وقت یا بہت بڑا تنقید کا ذریعہ سرکار کو اکنامک سرکلز میں بنایا جا رہا ہے کہ یہ فری سسٹم جو ہے اس کو پروموٹ کرے. سبسڈیز سسٹم کو ود ان دیز کانسٹینٹس بھی سبسڈیز سسٹم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. جیسے 200 یونٹ کا بجلی کا معاملہ ہے، فزیکلی انسسٹینیبل لگے گا آپ کو. جیسے آپ کو عورتوں کو فری رائٹس دے رہے، فزیکلی انسسٹینیبل لگے گا. لیکن اگر اکانومی بوسٹ کر پا رہی، اگر ہوم سٹیز کلک کرتے ہیں، اگر ٹورزم انڈسٹری کلک کر پاتی، اگر واٹر سپورٹس انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو پا رہا ہے، تو شاید ہم کسی طرح سے ان جو خرچہ جات جو سبسڈیز کا ان کو کسی طرح سے بیلنس کیا جائے گا. یہاں پہ میری ایک، چونکہ آپ کے سوال کے ساتھ ہی یہ وابستہ بھی ہو جائے گا، ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو وہ اون ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیوز کا ہے. وہ ہمارے پاس لگتا ہے، اپیرنٹلی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس وہ سورسز ہے ہی نہیں جن سے ہم ٹیکس جنریٹ کر سکتے ہیں. لیکن اکثر سے میں ابھی آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. پچھلے ایک ہفتہ پہلے میں گورنمنٹ آف انڈیا منسٹری آف رورل ڈیولپمنٹ کی طرف سے ایک اعلیٰ سطحی ٹیم انہوں نے تشکیل دی تھی، جہاں پہ ہم نے سینٹرلی اسپانسر اسکیمز کا جو اسٹیٹ لیول پہ امپلیمنٹیشن ہے اس کو اسٹڈی کیا. اینڈ آئی واز ان اسٹیٹ آف تلنگانہ. تو وہاں ایک انٹرسٹنگ چیز مجھے نظر آئی، کیونکہ نثار صاحب سے ابھی ہم اس پروگرام کے بعد بھی بات کریں گے، کہ پنچایت راج انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہے ساؤتھ میں. تو ہم نے کچھ پنچایت کو دیکھا جہاں پہ ان کا ٹیکس کلیکشن، ایک پنچایت کا میں آپ کو بات کر رہا ہوں، ٹیکس کلیکشن ٹارگٹ 40 لاکھ تھا، اور اس 40 لاکھ میں 37 لاکھ انہوں نے لاسٹ فائنانشیل ایئر میں کلیکٹ کیے تھے. تو اگر ہمیں ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو کو جنریٹ کرنا ہے، تو میری اس منچ سے یا اس سٹیج سے میں آپ کو یہ بات آگے ڈالنا کی کوشش کروں گا کہ ہمیں پنچایتس کو تھوڑا سا امپاور کرنا پڑے گا. اور اس کیس میں ہمارا جو ریونیو سائڈ جو ہے شاید کسی حد تک ابھر کے آ سکتا ہے، اور ہمیں یہ جو مینیفیسٹیشن جو بجٹ میں آ رہی ہیں وہ شاید ہمیں سامنے نظر آئے. جاوید صاحب، آئی تھنک ایمپیریکل انڈرسٹینڈنگ تو شاید اس کا ایک ریشنل بنتا ہے، بٹ آئی ڈونٹ نو اس کی مینیفیسٹیشن جب یہ بولا جائے گا کہ آپ ٹیکس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ سرکار اس پوزیشن میں ہے کہ نہیں. نثار صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو کائنڈلی اگر آپ کا کوئی ایڈیشن ہے اس پوائنٹ پہ کہ ٹیکس سے جو ریسیٹس ہمارے ہیں ان کو بڑھانے کا. اس میں ایسا ہے نا کہ میں نے پہلی شروع میں ہی کہا تھا کہ اسٹیٹس کو انہوں نے کلپ کیا، کیونکہ سینٹر نے یہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ ٹیکسز کہاں پہ بڑھانے، کتنے بڑھانے ہیں، اس کو بڑھانے.
وہ پاور سارے اسٹیٹ سے لیے گئے ہیں مرکز نے. تو اس لیے اسٹیٹس کے پاس معمولی سا رہ گئے, جیسے بھی اسٹیمپ ڈیوٹی پہ انہوں نے کہیں ایگزمپشن ہم نے دے دیا. جی. تو اس طرح اسٹیٹس کے پاس اب وہ مالیاتی پاورس رہے نہیں. تو البتہ ایک چیز یہ ہے کہ جو میرا یہ بھی خدشہ ہے کہ چونکہ یہ کنزیومنگ اسٹیٹ ہے جموں کشمیر, بالکل, تو ایک کنزیومر آئٹمس کا ڈیسٹینیشن ہے یہاں, لاسٹ ڈیسٹینیشن. تو ہم لوگوں نے جب یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور جی ایس ٹی جب ہوا, میں گورنمنٹ آف انڈیا کی 2 بار کمیٹیز میں بھی گیا جب یہ بن رہا تھا, اس میں ڈیول ماڈل ہوتا ہے کہ اسٹیٹس کا تو اپنا اسٹیٹ جی ایس ٹی ہوگا, ان کے اپنے پاورز ہوں گے, اپنے پاورز کے تحت وہ ٹیکس لگا سکتے ہیں, نہیں لگا سکتے. سینٹر کے پاس اپنا سینٹرل جی ایس ٹی ہوگا. تو اگر آپ دیکھیں گے, کیونکہ اگر آپ اکنامک سروے بھی دیکھیں گے گورنمنٹ آف انڈیا کے, اس میں لکھا ہے کوآپریٹو فیڈرلزم, لیکن پریکٹیکلی وہ ہوا نہیں. جب گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو اڈاپٹ کیا تو انہوں نے اس کو سینٹرلائز کیا. انہوں نے جب اور فیڈرل کنٹریز میں جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور جی ایس ٹی چل رہا ہے اس میں اسٹیٹس کے اپنے پاورس ہیں, سینٹر کے اپنے پاورس ہیں, تو انہوں نے پورا سینٹرلائز کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اسٹیٹس کے پاورس نہیں رہے ٹیکسز لگانے کے, ٹیکسز بڑھانے کے, ان کے ریسورسز جو ہے نیچرلی وہ تو کم ہو گئے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ رحم کرم پہ ہے مرکزی سرکار کے, وہ کتنا ان کا جو بن رہا ہے سینٹرل جی ایس ٹی میں سے کتنا شیئر ان کا بن رہا ہے, اسٹیٹ جی ایس ٹی میں سے ان کا کتنا شیئر بن رہا ہے. بالکل. تو وہ اس ڈیولوشن پہ ڈپینڈ کرنا, ایگزیکٹلی, وہ جتنا ویلیو ہوگا اسی کے حساب سے آپ یہاں پہ اخراجات اپنے تو اس طرح یہ اسٹیٹس میں ایک بڑی کنسٹرینٹ اب آ گئی ہے. اسٹیٹس کی آج کہہ بھی رہے ہیں کئی اسٹیٹس, لیکن پریکٹیکلی تو یہی ایک کنسٹرینٹ ہے. البتہ ایک چیز یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جیسے ایگریکلچر ہے, ایگریکلچر میں بھی ایک کمرشل سیکٹر کو اگر آپ دیکھیں گے, ہارٹیکلچر میں آپ کوئی 23-24 لاکھ میٹرک ٹن پروڈیوس کرتے ہیں, لیکن اس سیکٹر کو پورا اس کا پوٹینشیل استعمال کرنے کے لیے آپ کو جتنا بھی ویسٹ ہوتا ہے, تقریباً 20% ایپل یہاں ویسٹ ہوتا ہے, جلیز, جیمز, فروٹ پرزرویشن پروڈکٹس کو اس میں کنورٹ کرنا ہے. بالکل. اس میں امپلائمنٹ بھی بڑھے گی, آمدنی بھی بڑھے گی, اور انڈسٹریز بھی وجود میں آئیں گی. تو اس کا ایکسپورٹ پوٹینشیل بھی ہے. جی بالکل. تو ہائی ڈینسٹی میں ابھی ہارٹیکلچر میں انہوں نے پیسے بھی رکھے, 50 کروڑ رکھے ہیں, تو کچھ ہائی ڈینسٹی پلانٹ اور کچھ اسکیمز میں, تو اس کو آگے بڑھانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا ریونیو جنریٹنگ سیکٹر ہوگا وہ ٹورزم ہوگا. جی. اگر ہم مالدیو کو میں نے دیکھا تھا, وہاں ہمارے 100 روپے کو وہاں انہوں نے 25 روپے مجھے دیے تھے اس وقت. جب میں دیکھا ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس یہ کیا بات ہے, تو وہاں مجھے لگا کہ 5% ان کا ایکسپورٹ ہے فشریز پروڈکٹ, باقی 90% مالدیو کا ایکسپورٹ اس وقت تھا ٹورزم. ان کے جو بھی آئی لینڈس ان کے ہیں 200 آئی لینڈس, ٹوٹل 1200 آئی لینڈس میں ہیبیٹیشن 200 پہ ہے, 199 پہ ہے. تو جو ہی آپ کسی آئی لینڈ پہ ایز ٹورسٹ جاتے ہیں تو انٹری وقت ہی آپ کو $10 دینے پڑتے. تو اگر ہمارے ابھی انہوں نے 50 کروڑ رکھے نئی ڈیسٹینیشن ڈیولپ کرنے کے لیے, اگر اس طرح جیسے بنگس ویلی ہے, کئی اور ہے, 55 ڈیسٹینیشنز انہوں نے پہلے ہی دریافت کیے ہیں, اس میں سے 10-12 ڈریم ڈیسٹینیشنز ہیں. اگر انہی کا انفراسٹرکچر ہم بڑھائیں تو یہ ہمیں کافی ریونیو دے سکتا ہے. تیسری بات میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, جو ہمارے ریونیو جنریٹنگ سیکٹرس ہے اس میں ہم نے بہت کام کیا گورنمنٹ کو روپ ان کر کے. جیسے ہمارے واٹر ریسورسز ہیں, جی, اس پہ آپ کا کنٹرول بہت پریکٹیکلی بہت کم ہے, کیونکہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کنٹرول کرنے کے لیے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس گورنمنٹ آف انڈیا کارپوریشن جیسے NSPC ہے, وہ پاور بناتی ہے. اس میں سے اس کو ہم نے بہت لڑا, اور گورنمنٹ آف انڈیا نے فائنلی ایک کمیٹی بنائی تھی, ان کی ریکمنڈیشن ہے جو ابھی تک امپلیمنٹ اس کا عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. ہم نے بار بار یہ کوشش کی, میں نے 5 ٹائمز پرائم منسٹر کے ساتھ بات کی, پریزنٹ پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ایک بار بات کی, اس پہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. جی. اور ہماری سرکار کو بجٹ کے ساتھ ساتھ اپنے ریسورسز جہاں پوٹینشیل ریسورسز ہیں ان کو روبکار لانے کے لیے ان کی اس طرح بھی کوشش کرنی چاہیے. جیسے یہی ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا کمپنسیشن ہے, جی, یا ہمیں فری پاور ریشو جو انٹائٹلمنٹ ہونی چاہیے وہ کوئی 30-40% ہونی چاہیے, ہمیں وہی 10% ملتا ہے. کیونکہ ہم لوگ تو ایک باٹل نیک میں کام کر رہے ہیں, انڈس واٹر ٹریٹی کا باٹل نیک, اور ریاستوں میں تو نہیں ہے, وہ تو جتنا پاور بنانا چاہے وہ بنا سکتے ہیں. ہم تو اس انٹرنیشنل ٹریٹی کے باٹل نیک کے تحت کام کر رہے ہیں, اس لیے اس کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں. کیونکہ اس کا اکنامکس میں بولتے ہیں, آپ ابھی کہہ رہے تھے جارگن نہ بولیں, اس کا اپارچونٹی کاسٹ ہے. بالکل. یہ اپارچونٹی کاسٹ کون دے گا جموں کشمیر کو؟
ये स्कैप गोट बन रहे हैं या सेक्रीफाइस दे रहे हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, टूरिज्म डेवलपमेंट का, ये कौन जम्मू कश्मीर को बेयर देगा? करेगा? इस पर गवर्नमेंट्स ने, सक्सेसिव गवर्नमेंट ने पास में बड़ी कोशिश की थी और इसको अमल दरामद, उस रिपोर्ट को अमल दरामद करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए ताकि हमारे रिसोर्सेज बढ़े, आपके रिसोर्सेज बढ़े, आप अपनी प्रायोरिटीज फिक्स कर सकते हैं, आप अपने मैनिफेस्टो के जितने भी वादे हैं उनको पूरा कर सकते हैं। नासिर साहब, बड़ी बखूबी आपने अंडरस्टैंड करवाया हमें कि बजट जो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट या एक स्पीच नहीं है, इसके बनने में कितनी सारी चीज़ें जो हैं, कितने सारे डिपेंडेंसीज़ या काउंटर डिपेंडेंसीज़ हैं। बट एक क्या मैं उसको कहूँ, एक जो एलानिया चीज़ होती है वो बजट की वही 2-4 चीज़ें होती हैं, तो उसमें बड़ा ज़रूरी है कि उस पर बात की जाए। एम्प्लॉयमेंट या ऐसे आप अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी आप कहना चाहें इसे, उसके हवाले से मैं बात करूंगा, बिकॉज मैं जावेद साहब के साथ भी ये सवाल लेना चाहता हूं कि एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आप इस बजट को कैसे देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है पिछले कई सालों में जो हमारे कंट्रैक्चुअल हजरात हैं उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं और बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी उनकी कि बजट में कुछ आएगा, बिकॉज एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, वोट दे के आई है, बट अपेरेंटली अभी स्पीच को देख के तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। बट इज़ देयर एनीथिंग बियॉन्ड की जो हमें समझ नहीं आया है? मेरा अपना व्यू पॉइंट है कि हम लोग इस तरह देखते हैं ना, JNK को जैसे हम डील कर रहे हैं आंध्र प्रदेश को या महाराष्ट्र को, जम्मू एंड कश्मीर एक हिल स्टेट है, यहाँ आप देखिए एग्रीकल्चर भी लूजिंग प्रपोजिशन है जी, और यहाँ पावर रिसोर्सेज हैं, तो वाटर रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको रोबकार लाना है, उनको उनका पोटेंशियल जो इस्तेमाल करना है। दूसरी बात यह है कि ये इस हिल स्टेट होने की वजह से आपने पिछले 40 साल में बहुत कोशिश की थी कॉरपोरेट सेक्टर यहाँ लाने के लिए। शेख साहब ने भी अपने ज़माने में कोशिश की, उसके बाद 2 बार कोशिशें हुई, लेकिन कोई ऐसा कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट आज के डेट तक इस तरह नहीं हुआ है। तो क्योंकि वो लोग भी ये समझ रहे हैं, शायद पहले तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक बड़ा बॉटलनेक हुआ करता था, तो इसमें बड़ी बॉटलनेक है, तो इसलिए लोगों की नज़रें सरकारी नौकरियों पे है। ये हिमाचल में भी यही है, ये उत्तराखंड में भी यही है, ये जम्मू कश्मीर में, और यही आगे भी रहेगा क्योंकि एवेन्यूज़ एम्प्लॉयमेंट के बहुत कम हैं। अलबत्ता इस बजट में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बहुत कोशिश की है कि ये जो स्टार्टअप्स और प्रमोटर्स जो है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रमोटर्स जो है, उनकी सुविधा के लिए उन्होंने इस बजट में प्रोविज़न रखा है। तो हो सकता है 4.5 लाख के करीब तकरीबन आने वाले सालों में इसमें एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल बढ़ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात की तरफ मैं आपका तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक तो ये है कि मेरा एस्टिमेट ये था कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में 40,000 वैकेंसीज़ हैं। दूसरा मेरा एक रिपोर्ट है, अगर हम लोकल बॉडीज़, ऑटोनमस बॉडीज़, ग्रांट इन एड बॉडीज़, सारी इंस्टीट्यूशंस को जमा करके मेरा अपना असेसमेंट है, हो सकता है ये गलत भी हो, कोई 65-70 हज़ार के करीब हमारे पास टोटल वैकेंसीज हैं। तो प्रेजेंट सरकार की कमिटमेंट लाख वैकेंसीज है, तो 65-70 हज़ार तो तकरीबन गवर्नमेंट से ही आ सकती है। तो बजट का एक रिफॉर्म ज़रूरी है, बजट रिफॉर्म्स के बगैर नहीं चलेगा। हमारी सरकार को भी रिफॉर्म्स की तरफ काफ़ी ध्यान देना चाहिए। उसमें यह है कि हमारे जो वैकेंसीज है ये कई साल वैकेंट नहीं रहनी चाहिए। इसमें हमने फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में एक मैकेनिज्म दिया था, 90 डेज़ में आपको काज ऑफ वैकेंसी एंड फिलिंग ऑफ वैकेंसी, तो 90 डेज़ का टाइम इसमें रहेगा, ये वैकेंसीज फिलअप हो जाएंगे। तो इस तरह हमारा यूथ काफ़ी गवर्नमेंट जॉब की तरफ। बिल्कुल नासिर साहब, 2 चीज़ें हैं, एक तो स्टार्टअप्स और आप कह रहे हैं कि जो वैकेंसीज हैं। जावेद साहब, व्हाट्स योर टेक? क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट, फिर से मैं कहूँगा आपकी रीडिंग है, अनएम्प्लॉयमेंट कहें एम्प्लॉयमेंट कहें, इसको लेकर बड़ी बहस भी रही है। जम्मू कश्मीर खासी नेगेटिव मीडिया कवरेज भी इस हिसाब से आई है, और बड़ा प्रेसिंग इशू गवर्नमेंट के लिए था, और गवर्नमेंट ने जैसा कि 1 लाख वैकेंसीज की बात भी की थी। सो हाउ डू यू टेक इट? जैसे निसार साहब ने कहा कि यहाँ पे सिस्टमिक इशूज़ इस तरह के हैं कि गवर्नमेंट की तरफ ही नज़र रहती है यूथ की, जहाँ तक जॉब्स का सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी कही कि इस बजट में कुछ चीज़ें बिल्कुल सामने से नज़र आ रही हैं आपको, कि गवर्नमेंट का नेशनल या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे लिए हैं जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाना ज़रूरी बन चुका है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया भी जाना चाहिए। अपार्ट फ्राम कि जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ज़रूरी है कि हम एक रिफॉर्म बेस्ड सोसाइटी, रिफॉर्म
بیسڈ اکانومی بنے جہاں پہ جو جیسے ہمارے پاس جو ویکنسیز ہیں گورنمنٹ سائڈ وہ فلفل ہونی چاہیے. لیکن بیونڈ دیٹ وہ ایک سسٹینیبل پرپوزیشن نہیں ہے لانگر ٹرم کے لیے. جیسے اس میں بھی آپ نے اس بجٹ میں دیکھا کہ اسکل ایجوکیشن یونیورسٹی کا قیام کیا جا رہا ہے. MSMEs اور اسٹارٹ اپس کو بہت شدت سے پرسیو کیا جا رہا ہے. کارخاندار اور باقی جو اسکیمز ہے, چاہے حمایت کی اسکیم کی بات ہو رہی ہے, چاہے ہمارے پاس ان آرٹیزنس کو پروموٹ کرنے کی یا ہینڈی کرافٹس کو پروموٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے, ہوم اسٹیز کی بات ہو رہی ہے ٹورزم سیکٹر میں. تو ایک جب آپ ان ساری چیزوں کو کنیکٹنگ دا ڈاٹس, اف یو کنیکٹ دا ڈاٹس, دا انٹائر فوکس از کہ خود کفیل ہوں ہمارے نوجوان, ان کو وہ اسکل پرووائڈ کیا جائے, ان کو ایونیوز پرووائڈ کیے جائے, انسٹیٹیوشنل لیول پہ ریفارمز ہوں جن کی وجہ سے ہم گورنمنٹ کے پہ جو ڈپینڈنسی ہے وہ بہت حد تک کم ہونی چاہیے. اور آپ کو نظر آتا بھی ہوگا کہ ایک شعور ہے ابھی جو ہماری سماج میں بیدار ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نوکریوں کی طرف کسی حد تک, میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پوری طرح سے اعلانیہ طور پہ ہو رہا ہے, لیکن کسی حد تک لوگوں کو یہ چیز سمجھ آہستہ آہستہ سے آنے لگی ہے کہ اگر ہم انٹرپرینیورشپ کی طرف جائیں گے, اگر ہم اسکل انہینسمنٹ کی طرف جائیں گے, اگر ہم خود مختاری کی طرف جائیں گے, تو شاید ہمارے راستے زیادہ آسان ہو جائیں گے. تو یہ بجٹ جو ہے مجھے لگتا ہے اس سمت میں بھی ایک شروعات ہے اس کانٹیکس میں کہ اسکل ایجوکیشن یونیورسٹی جو ہماری پری بجٹ کنسلٹیشن CM صاحب کے ساتھ تھی, اور اس میں ہمارا یہ پرپوزل بھی تھا کہ اسکل ایجوکیشن یونیورسٹی ہماری جموں اینڈ کشمیر میں ہونی چاہیے, اور دے ہیو پرومسڈ ٹو ڈو دیٹ. بیونڈ دیٹ اگر ہم دیکھیں گے کہ جو یہ بجٹ باقی سیکٹرز میں بھی بات کر رہا ہے, تو کیپٹل ایکسپینڈیچر پہ اچھا خاصا ابھی ہمارا یہ جو ہے پش ہے. دیٹس وائی وی آر ٹرائنگ, دیٹ مینس کہ ہم کچھ ریسورسز جنریٹ کر رہے ہیں یا ریسورس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہمیں لانگ ٹرم میں ریونیو جنریٹنگ بن سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پاس یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اس کو اسٹارٹ کی طرف لیا جائے, اسکل کو انہینس کیا جائے, نیو ایجوکیشن پالیسی کو اس طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے جو اس کا ریئل مقصد ہے. اسکل انہینسمنٹ اس کا بہت بڑا فوکس. ITIs کو فار ایگزامپل اس اسکیم نے نام لے کے کہا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو اپ گریڈ دوز ITIs آلسو. سو اوور اینڈ ابو آل دیز, اگر ہمیں امپلائمنٹ ایشوز سے باہر آنے کی اسکلنگ اپ اسکلنگ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, دیر از نو سیکنڈ تھاٹ اباؤٹ اٹ. ایگزیکٹلی. آئی تھنک ناظرین جو ہمارا پروگرام جو اپنے آخری ٹائم کی طرف جا رہا ہے, میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ کروں گا, بٹ بہت ساری تشنگی رہی ہے. ابھی بہت سارے سیکٹرز ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے, انڈسٹریز ڈسکس کرنی ہے. نثار صاحب نے جو ہے ایگریکلچر کی طرف تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی, بٹ وی ووڈ لائک ٹو ڈیلو ڈیپر. ٹورزم میں تھوڑی سی بات کرنی تھی, یا بالخصوص جاوید صاحب نے جو اسکلنگ کے بارے میں بات کی تھی. آئی تھنک دیر آر فردر سرٹن تھنگس جس پہ ہمیں بات کرنی ہے, اینڈ ایک سیکول اس پروگرام کا ڈیفینیٹلی ہم ریکارڈ کریں گے. دیر ول بی اے سیکنڈ ایپیسوڈ فار دس تھنگ, اینڈ اف نیڈیڈ دیر ول بی اے تھرڈ ایپیسوڈ, بیکاز بڑا ضروری ہے ہمیں یہ سمجھنا کہ اپنی سرکار جو ہمیں بول رہی ہے اسی مینیفیسٹیشن کیا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, تاکہ جب وہ اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کا ٹائم آتا ہے ہمیں پتہ ہو کہ ہم سے کیا بولا گیا تھا, ہمیں کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے, سو دیٹ آئندہ آنے والے بجٹس, آئندہ آنے والے جو بھی انیشیٹیوز ہیں, میجرز ہیں, وہ بیٹرمنٹ کی طرف لے جائیں. اور جسٹ ایک کیویٹ یا چھوٹی سی ایکسپلینیشن جو ابھی جاوید صاحب نے کہا کہ کیپٹل ایکسپینڈیچرس دو طریقے سے اخراجات ہوتے ہیں. ایک خرچہ وہ ہوتا ہے جو محض ایک خرچہ ہوتا ہے, ایک خرچہ آپ وہ کرتے ہیں جس سے کل کو آمدن آتی ہے, تو اس کی طرف جاوید صاحب کا اشارہ تھا. میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ نے ٹائم نکالا, اور اگلے ایپیسوڈ میں پھر سے آپ کو زحمت دیں گے کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں آئیں اور فردر ہمیں ذرا بجٹ کی اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں کرائیں. ناظرین, ہم اپنے پرانے پروگرام جو بزنس بز کے تھے آپ وہ بھی دیکھیں, کیونکہ یہ جو اسکلنگ کے بارے میں بات ہے, ہم نے متعدد انڈسٹریز یا سیکٹرز پہ ہمارے فوکس پروگرامز ہیں جہاں پہ ہم نے بات کی ہے کہ اپرچونیٹیز کیا کیا ہیں. ناؤ دیٹ گورنمنٹ ہیز کم آؤٹ ود بجٹ الوکیشنز اینڈ اسکلنگ, آئی تھنک وہ پرفیکٹ میچ وہاں پہ بیٹھ رہا ہے کہ جہاں پہ ہمارے سارے بچے جو انٹرپرینورز بننا چاہتے ہیں, ڈفرینٹ سیکٹرز میں جانا چاہتے ہیں, ہم نے وہ اپرچونیٹیز اور چیلنجز جو ہے نا آؤٹ لائن کر دیے ہیں. آج کی نشست یہی اختتام پہنچتی ہے. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے خدا حافظ.